السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج ہم بتائیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہی کیوں پیدا ہوئے، امریکہ، ہندوستان یا اور کسی دوسرے ملک میں کیوں نہیں۔ اس سوال کے دو جواب ہیں، تفصیل کے ساتھ دلچسپ انداز میں ہم بتائیں گے۔ مکمل ویڈیو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس سوال کا سب سے زبردست نہایت معقول جواب یہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کسی ملک میں پیدا ہو، ہر حالت میں یہی اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ کسی ایک ملک میں ہی پیدا ہوگا اور دوسرے ممالک اس کی پیدائش اور وجود سے محروم رہیں گے۔ بس جب کہ یہ صورتحال پیدا ہونی ہی ہے تو اعتراض کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے تمام مشہور ممالک کسی نہ کسی قدیم زمانے میں ایک مرتبہ ضرور ترقی یافتہ اور عروج کی حالت میں رہ چکے تھے۔ ان کی تہذیب، تمدن، اخلاق، علوم وغیرہ ایسی حالت کو دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے اپنی کامیابی کا ڈنکا دنیا کی قوموں کے سامنے بجایا تھا۔ نیز ہر ملک کو دوسرے ملک کا محکوم یا حاکم بننے کا موقع مل چکا تھا۔ پھر یہ کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کی زبان اس زمانے میں ایسی مکمل اور ادائے بیان پر قادر نہ تھی جیسی کہ عرب کی زبان عرب کے جغرافیائی حالات اور باشندوں کی بے شغلی کی وجہ سے مکمل ہو چکی تھی۔ اگر عرب کے سوا کسی دوسرے ملک میں وہ کامل نبی مبعوث ہوتا تو اس ملک کے باشندے یعنی اول المخاطبین چونکہ پہلے دوسرے ملکوں پر قابض ہو کر متصرف رہ چکے تھے، لہذا اس نبی کی ہدایت اور ہدایت نامے کا قوی اثر اپنی پوری اور حقیقی شان دنیا پر ثابت نہ کر سکتا، اور اس کا ایک بڑا حصہ اس ملک کی قدیم روایات کی طرف منسوب ہو جاتا۔ اس نبی کے ذریعے تہذیب، اخلاق اور تہذیب نفس کا جو عظیم الشان کام انجام پانے والا تھا، وہ بھی اس ملک و قوم کی قدیمی روایات سے منسوب ہو کر نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین کے عظمت و جلال کا ظاہر اور ثابت کرنے والا نہ ہوتا۔ کامل ہدایت نامے کے لیے ضرورت تھی کہ وہ ایسی زبان میں نازل ہو جو دنیا کی زبانوں میں حد کمال کو پہنچ چکی ہو۔ عربی کے سوا کوئی دوسری زبان ایسے ہدایت نامے کی جو قیامت تک کے لیے اور ہر ملک اور ہر قوم کے لیے نازل ہو متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے ضرورت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوں۔ اہل عرب نہ کسی غیر ملک کے محکوم بنے اور نہ کسی غیر ملک پر قابض و متصرف ہوئے تھے۔ عربوں کے لیے دنیا کا ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم یکساں تھی، برابر کی حیثیت رکھتی تھی۔ جب اسلام کو لے کر نکلے ہیں تو ہسپانیہ کے ساحل مشرقی سے لے کر چین کے مغربی ساحل تک ساری دنیا آباد و متمدن دنیا کے ملک اور قومیں ان کی نظر میں برابر تھی۔ وہ سب سے اجنبی تھے اور سب ان سے اجنبی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے لیے ایک مذہب تجویز کیا تو وہ مذہب ایک ایسی قوم کے ذریعے شائع کیا جو سب کے لیے یکساں بے تعلق قوم تھی۔ عرب کے اخلاق، تہذیب اور تمدن چونکہ اس سے پہلے کوئی ترقی نہیں کی تھی، لہٰذا اس عالمگیر مذہب نے ان کو یکایک سب سے زیادہ شائستہ، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ متمدن اور ساری دنیا کا استاد اور رہبر بنا کر ثابت کر دیا کہ عرب کی تمام حیرت انگیز ترقیات کا سبب اسلامی تعلیمات کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ایسی زبردست ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک اور ہر زمانے میں اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ دنیا کے تمام ہادی اور تمام انبیاء قوموں کے لیے جس قدر تعلیمات اور ہدایت نامے لے کر آئے تھے وہ سب کے سب اصولی طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، اور رسول عربی امی لقب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع جمیع کلمات نبویہ اور انسانیہ ہے۔